قبیلہ جرم کی صفا و مروہ کی طرف آمد، یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ویورز کو ایکسپلور اسلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست ثاقب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور اسلام یوٹیوب چینل۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری کر دیا تو زمین کے اس حصے پر جہاں پر زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا، آسمان پر پرندے اڑتے دکھائی دینے لگے اور اس چشمے کے اوپر منڈلانے لگے، اور پانی کے جاری ہونے سے اس جگہ کو نئی زندگی مل گئی۔ وہاں قریب ہی جرہم قبیلہ بیت رشید کے قریب کہیں آس پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ جب انہوں نے آسمان پر خلاف معمول پرندوں کو اڑتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ آس پاس کہیں پانی ضرور موجود ہے، لہٰذا انہوں نے تفتیش حال کے لیے ایک شخص کو وہاں پر بھیجا۔ وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ واقعی پانی موجود ہے، تو وہ دوڑتا ہوا واپس آیا اور اس نے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ پانی واقعی موجود ہے۔ تو ایک ایک کر کے اور گروہ کر کے وہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور پانی موجود پا کر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہاں دیکھا، تو ان کے قریب سکونت اختیار کرنے کی اجازت چاہی اور پانی لینے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے انہیں بطور مہمانی کے پانی لینے کی اجازت فرمائی کہ وہ سب لوگ پانی پئیں، اپنے جانوروں کو پلائیں، لیکن انہیں اس چشمے کی ملکیت میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شرائط پر چشمہ زمزم کے آس پاس مقیم ہو گئے اور ان کا اقتدار تسلیم کر لیا، اور پھر باقی ماندہ لوگ بھی آ کر وہاں بس گئے اور خاصی تعداد میں وہاں پر گھر بن گئے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت حاجرہ خود بھی یہی چاہتی تھیں کہ لوگ یہاں آباد ہوں۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہی میں مل جل کر رہنے لگے۔ آپ ان کے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلتے، ان کی عربی زبان سیکھتے اور بولتے، یہاں تک کہ عربی زبان پر انہیں کامل عبور حاصل ہو گیا۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو وہ بہت خوبصورت جوان تھے، اور انہوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم جناب ابراہیم علیہ السلام وقتاً اپنے بیٹے اور بہو سے ملنے وہاں پر تشریف لایا کرتے تھے اور ان کے حال احوال معلوم کر جاتے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ہی غمگین ہو گئے اور ان کا کلیجہ غم سے پھٹنے لگا، کیونکہ ان کی غمگسار ہستی اس دنیا سے چلی گئی تھی، جو ان کے لیے ٹھنڈا سایہ تھا اور ان کے دل کا سکون تھا۔ وہ ہر وقت ان کے مشیر و معین رہتی تھیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی تشویش لاحق نہیں ہوتی تھی۔ اپنے وطن واپس جا کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے فرزند کو نہیں بھولے اور گاہے بگاہے انہیں ملنے آتے رہتے اور ان کی خبر گیری کرتے رہتے، تاکہ وہ ان کی حالت سے مطمئن رہیں اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے فرزند کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھری سے ذبح کر رہے ہیں، اور چونکہ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اس خواب کو وحی الہی سمجھ کر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور کڑا امتحان تھا کہ ایک بوڑھا عمر رسید جسے اب اور اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، اسے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے، جو بڑی جان جوکھوں سے زندگی کے دن گزار رہے تھے، زندگی بھر بیٹے کی تمنا میں رہے، اب بڑھاپے میں ایک بیٹا نصیب ہوا، بے وطنی میں جوان ہوا، غربت میں دن گزارے اور اب مشکل سے قدم جمائے کہ اسے ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، جسے بچپن میں بے سر و سامانی میں اپنے سینے سے جدا کرنا پڑا تھا، اور جس سے آپ کبھی کبھی ملاقات کر کے دل کو ٹھنڈا کر لیتے تھے، وہ بھی ہاتھ سے جانے والا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو گھبرانے والے اور دل تھوڑا کرنے والے نہیں تھے۔
फौरन तामील इरशाद के लिए आमादा हो गए और बेटे को तलाश करके आवाज़ दी। सूरह सफ़ात में इस वाक़े की तफसील इस तरह से बयान की गई है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, तर्जुमा, ए रब्बे करीम, मुझे नेक बेटा अता फरमा। तो हमने इसे एक हौसलामंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। और फिर जब बेटा जवान हुआ तो बाप ने बेटे से फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, देखो तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए, आप अनकरीब मुझे अगर अल्लाह को मंजूर हुआ साबिर पाएंगे। जब दोनों तामील इरशाद खुदाबंदी के लिए तैयार हो गए और बाप ने बेटे को पेशानी के रुख लटाया तो हमने उसे आवाज़ दी, ए इब्राहिम, तुमने तो अपने ख्वाब को हकीकत कर दिखाया है। इस तरह हम नेक काम करने वालों को अच्छा बदला देते हैं और यकीनन ये बहुत बड़ी आजमाइश थी जिसमें तुम पूरे उतरे हो। और फिर हमने एक अजीम कुर्बानी के साथ इब्राहिम को जज़ाए खैर अता फरमाई और ये कुर्बानी हमने आने वाली नस्लों में बाकी कायम रखी। इब्राहिम पर सलाम हो। हमने नेक काम करने वालों को इसी तरह से नेकी का बदला देते हैं। वो यकीनन इस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ले गए, लेकिन खुदाबंदी का हुक्म ऐसा हुआ कि आपने जब उन्हें ज़बह करना चाहा तो जब आपने आंखें खोली तो वहाँ पर दुम्बे को ज़बह पाया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ खड़े हंस रहे थे। किस्सा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों का और बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का, ये सब जानेंगे आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।